لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام من الحسين بن علي عليهم السلام إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام درود جبر محمد معزز حاضرین برادران عزیز بزرگوں خواہران گرامی و جوانان حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس مجلس کے صاحب اور حضرت حجت کے محضر میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سب برادران گرامی و خواہران عزیز عزاداران حسین کی خدمت میں بھی عرض تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی طرف جو فقہی مسئلہ ہم پیش کرتے ہیں، آج اس ایک دو مسئلے ایسے ہیں کہ جو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں اور ان مسائل کی طرف بھی توجہ ہو تاکہ حکم شرعی سے انسان واقف ہو۔ ایک مسئلہ جو نماز کے دوران پیش آتا ہے وہ ہے ٹیلی فون کا، موبائل۔ یہ سوال پیش آئے کہ اگر نماز کے درمیان موبائل جو ہے موبائل کی بیل بجی تو بعض حضرات جو ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں خدا کے نام پہ، وہ رابطہ جو خدا سے ہوتا ہے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کرنا چاہیے، ادب خدا کے محضر میں یہ ہے کہ اگر خدا سے رابطہ کرنا ہے، خدا سے کنیکٹڈ ہونا ہے تو خدا را ادب الہی تقاضا یہ کرتا ہے کہ سارے رابطے انسان کاٹ دے،
سارے رابطے آف کرے، ڈسکنیکٹ کرے، اور ابھی جا کے انسان خدا سے کنیکٹ ہو۔ بائی دا وے اگر کسی نے موبائل کھلا چھوڑ دیا اور یاد نہیں رہا تو بیل بجی، اب کیا کیا جائے؟ آیا اس کو آف کرنے سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا نماز کی صورت میں۔ کوئی کس نے یہ کہا تھا کہ نماز کی صورت اگر بگڑ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر نماز کی صورت بگڑ جائے تو باطل ہو جاتی ہے، لیکن ایک موبائل جو آپ کی جیب میں اور اس کو آپ سائلنٹ کر رہے، خاموش کر رہے بیل بجی نماز کے دوران، تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز آپ کی صحیح ہے اور انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ لیکن خیال یہ رہے کہ انسان ایسے حالات میں بالکل اس کو آف کرے۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے نامحرم کے ساتھ فیس بک پہ اور جو سوشل میڈیا ہے، دوسرے ذرائع، اس کے مثال کے طور پہ واٹس ایپ ہے، یہ جو بھی جس سے چیٹنگ ہوتی ہے اور مقابلے میں غائب انسان ہے اس کے ساتھ انسان جو ہے رابطے میں رہتا ہے، اگر یہ دونوں نامحرم ہو، یعنی ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو کیا شرعی جواز کیا ہے؟ شرعاً کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے انسان ایک نامحرم کے ساتھ رابطہ برقرار، شرعاً کوئی یعنی جواز نہیں ہے، یہ حرام ہے، چاہے انسان اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ کبھی بعض افراد یہ توجیہ کرتے ہیں کہ مثلا میرا کلیگ ہے، مثلا میرے آفس میں کام کرتا ہے یا میرے آفس میں کام کرتی ہے، تو کیا اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ شرعاً اس حد تک جس احاطے تک آپ کو اپنے کام کی ضرورت کے مطابق ان سے بات کرنی ہے اس حد تک جائز ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسی چیزیں اور ایسے مسائل حرام میں ہونے کا سبب بن جاتے ہیں اور انسان ناخواستہ ہی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہنچتا ہے، اور اس سلسلے میں محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کبھی یہ سوچتا ہے انسان کہ وہ محرم ہے، مثلا ایک لڑکا یہ سوچتا ہے کہ وہ میری مثلا پھوپھیزاد بہن ہے یا میری چچیری بہن ہے، کوئی فرق نہیں، چاہے چچیری بہن ہو، پھوپھیزاد بہن ہو یا کوئی اور نامحرم لڑکی ہو کسی اور ملک میں رہتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام ہے، چاہے وہ نزدیک کا نامحرم ہو چاہے وہ دور کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام کام حرام ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہوگی ہمیں کہ کہاں پہ وہ محرم کے ساتھ نامحرم کے ساتھ کہاں جائز ہے بات کرنا اور کہاں جائز بات کرنا نہیں ہے۔ خدا را ہماری گزارش ہے مومنین سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ جو آج کل میڈیا ہے، خاص کر سوشل میڈیا، ایک حد بندی کی جائے۔ مثلا ایک نے سوال پوچھا تھا کہ بچے آتے ہیں غصہ کرتے اور ہم سے مثلا ٹیبلیٹ چھین لیتے ہیں یا دوسرے مسائل، اور یا ٹی وی ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، کنٹرول دیا جاتا ہے، ٹی وی ریموٹ کنٹرول، تو اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ ان کنٹرول ہو جائیں، ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی چیزوں کا ایک تو نقصان ہے تربیتی حوالے سے، لیکن اس کے علاوہ جو جینیٹک پرابلمز جو آج کل کی تحقیقات کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس کو نظر میں رکھیں۔ کل کو آپ کا بچہ جس کو آپ مثلا بجائے کہ مجھے سکھانا چاہتا ہے، بیٹا آپ جو ہے نا ہفتے میں فقط ایک مرتبہ، چلیے مان لیا ایک مرتبہ آپ کو 1 گھنٹے کی اجازت ہے، آپ یہ ٹیبلٹ چلائیں، لیکن وہ بچہ ہفتے میں شاید 1 گھنٹہ اسے فرصت ملتا ہے ٹیبلٹ سے ہاتھ اٹھانے کا، باقی وہ اس کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے 24 گھنٹے۔ کل کو یہی بچہ، آج آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ مانتا نہیں ہے، بچہ ہے وہ ہے، لیکن کل یہی بچہ جب جینیٹکی طور پہ اس کے اندر پرابلمز کھڑی ہوں گی اور روحانی اعتبار سے بھی یہ تربیت سے کافی پیچھے رہے گا، کل یہی بچہ جہنم کی دعائیں کرے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے، اگر ہم نے آج اس کے جنت کا راستہ سیدھا نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے، یہ
مجلس حسینی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ادب سیکھیں، ہم تربیت سیکھیں، ہمارے بچے جو ہے وہ حسینی بچے بنیں انشاءاللہ، اور ہماری جو بھی خواہشیں ہیں حسین کے راستے کو ہم اپنائیں، اور ان خواہشوں کو بھی انشاءاللہ حسین کی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس کو یعنی اسٹرکٹ لے لیں آپ اپنے گھروں میں کہ تربیتی حوالے سے ہمیں کس طرح اس الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں کس طرح سے بچوں کو تربیت کریں، کس طرح سے بچوں کو دینی پیٹرن پہ ہم باقی رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو حسینی کردار اور حسینی رفتار سے نوازنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک درود بھیجیے پر محمد بات ہو رہی ہے اس خط کی، اس لیٹر کی، اس پیغام کی، اور ایسے راستے کی جو حسین نے ہمارے لیے مشخص کیا۔ حسین علیہ السلام بتا کے گئے کہ یہ خط، اس کا جواب اگر مثبت دو گے تو تمہاری کامیابی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی جو خداوند کریم نے انسان کو دی ہے وہ ہے شہادت۔ یعنی اگر ہم نے خط حسین علیہ السلام انتخاب کیا تو اس شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اور ممکن ہے کبھی تلوار کے ذریعے سے یہ شہادت نصیب ہو، کبھی تلوار کے ذریعے سے نہیں، انسان گھر بیٹھ کے کوئی ایسا کام انجام دے جس سے انسان کو شہادت کا درجہ ملے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اگر حقیقی محب ہو، اگر حقیقی شیعہ ہوگا، اگر گھر میں بھی اس کی موت ہوگی اور اس کے دل میں وہ محبت، وہ عشق، وہ مودت ہوگی جو اہل بیت کے لیے اس سے تقاضا کیا گیا تھا، تو اس کا درجہ بھی شہید کا درجہ ہے۔ لہذا یہ خط اگر ہم نے اپنایا تو ہمیں شہادت نصیب ہوگی، لیکن جو اس خط سے دور رہا، جس نے اس خط کو نہیں اپنایا، وہ نہ کبھی آسودہ رہے گا اور نہ ہی اسے کبھی زندگی میں چین و سکون ملے گا۔ یہ فیصلہ ہے ہمارے وقت کے امام کا، یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے حضرت حسین علیہ السلام اور کربلا کے ان شہیدوں کا۔ لہذا خط مشخص کرنے ہیں ہمیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باطل کا خط مشخص ہے، ہمارے باطل مشخص ہے۔ مثلا باطل کیا ہے؟ بت پرستی۔ بت پرستی یعنی مورتیاں بنائی گئی ہے اور ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ستاروں کو پرستش کیا جا رہا ہے، درختوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ ان سب مورتیوں کی پوجا پاٹ اور اس طرح کی چیزوں کے مقابلے میں انبیاء آئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک مختصر سا خلاصہ عرض کرتا چلوں تاکہ جو اہم نقطہ آج بیان کرنا اس کی طرف ہم آئیں۔ ان کے مقابلے میں انبیاء جو حجت الہی بن کے آئے، مختلف اقوامیں آئیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیے، مختلف قومیں جو اس زمانے میں تھی وہ حجت خدا کے مقابلے میں آئی، ایون اپنا بیٹا بھی حضرت نوح کے مقابلے میں آیا۔ حضرت لوط کو دیکھیے، حضرت دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کی بیویاں ان کے سامنے آئے، مقابلے میں آئے۔ لہذا حجت خدا کے مقابلے میں مختلف مراحل آئے۔ اس طرح سے نبی اکرم کی ذات ہے، ان کے مقابلے میں مختلف قبیلے آئے۔ حتیٰ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ نہ فقط ان لوگوں نے اپنی بت پرستی سے ہاتھ نہیں کھینچا، بلکہ جو بت پرست نہیں بھی تھے وہ اس زمانے میں بت پرست بن گئے، حسادت کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے جو ان کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا۔ اور یہی ہوا جب حجت خدا آئی تو جو لوگ بت پرست تو تھے لیکن عملی طور پہ بتوں کو نہیں پرستش کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ چونکہ یہ محمد یہ پیغام لے کے آیا ہے لہذا اس کے مقابلے میں ہم کوشش کریں گے۔ اگرچہ میں فکری حوالے سے سیکولر تھا، میں کمیونسٹ تھا، لیکن اب آج سے میں اس بت کی پوجا کرنا شروع کروں گا۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے،
کہ چونکہ یہ فلاں شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ حکم بیان کیا ہے، چونکہ فلاں فلٹر سے نکل کے آیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے، لہذا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ حجت خدا کا فیصلہ میں ٹھکراؤں گا۔ میں اس لیے نہیں ٹھکرا رہا ہوں کہ چونکہ آیا ہے حکم، میں اس لیے ٹھکرا رہا ہوں کہ اس کی زبان سے کیوں نکلا، میری زبان سے کیوں نہیں نکلا، ان کی انجمن نے یہ اچھا کام کیوں کیا، میری انجمن نے اچھا کام کیوں نہیں کیا۔ یہ خطرناک آفت ہے جو حجت خدا کے مقابلے میں ہمارے اخلاص کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کور کرنے کی کوشش، اس کو خالص بنانے کی کوشش کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اخلاص تو یہی ہے نا، اخلاص کا کام یہی ہے۔ اگر میں کرنا چاہتا تھا، میرے پاس امکانات نہیں تھے، اب کسی اور نے اس کام کو انجام دیا تو میرے اندر وہ خوشی ہونی چاہیے، میرے اندر وہ لذت پیدا ہونی چاہیے، اپریشیٹ میں کروں اس کو، لیکن بجائے کہ میں اپریشیٹ کروں کہ دور کی بات ہے، میرے اندر غم و غصے کی لہر بڑھتی جا رہی ہے کہ میری انجمن نے کیوں نہیں کیا، میری تنظیم نے کیوں نہیں کیا، میرے محلے والوں نے کیوں نہیں کیا، میرے قائد نے کیوں نہیں کیا، میرے ماننے والوں نے کیوں نہیں کیا، اور ان لوگوں نے کیا۔ عزیزو، اس سے بچنا نہضت کربلا اس کے لیے نہیں ہے، عزائے حسینی اس کے لیے نہیں ہے، فلسفہ عزاداری یہ نہیں ہے کہ ہم کمپیٹ کریں ایک دوسرے کو اور گرانے کی کوشش کریں۔ کربلا اور نہضت حسینی، عزائے حسینی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سہارا دینا، اٹھانا۔ اگر کہیں پہ کوئی گرا ہے، گرتے ہوئے افرادوں کو انسان جو نہضت حسینی کا ہوگا، جو پیرو حسین ہوگا، وہ گرتے ہوئے کو سہارا دیتا ہے، نہ کہ جو کھڑے ان کو بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، اگر حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جو گر رہے تھے، جو پوری طرح سے ٹوٹ رہے تھے، ان کو سہارا دے رہی ہے بی بی، ان کو سہارا دے رہے حسین علیہ السلام، تو یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم ان انجمنوں میں، ہم ان عزاخانوں میں ان افراد کو جو گر رہے ہیں، جو ٹوٹ رہے ہیں، ان کو سہارا دے اور ان کو اس مشن سے جوڑے۔ یہ کوشش رہنی چاہیے ہماری۔ ہاں، جہاں پہ معاند ہے، جہاں پہ اس خط تک وہ پہنچا کہ وہ دائرے حجت سے باہر آ گیا، تو وہاں پہ اس کے لیے دوسرا حکم لاگو ہو۔ لیکن کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم انسان کو بچائیں، چونکہ تحریک کربلا، نہضت حسینی، یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ انسانیت کی تحریک ہے، لہذا انسانیت کو ہمیں بچانا۔ ایک یہ مسئلہ۔ اب دو راستے مشخص تھے، ایک باطل کا راستہ، حجت خدا اس لیے آیا، حجت خدا انبیاء الہی، ائمہ معصومین اور اس طرح سے مبلغان دین، علماء کرام اس لیے آئے تاکہ انسان کو باطل سے نکال کے حق کے راستے پہ گامزن کرے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور راستہ بھی ہے جس سے نکالنا حجت خدا کا فرض ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چیز مثلا سونا ہے، سونا مشخص ہے، گولڈ، کہ اس کی خاصیت کیا ہے، اس میں کتنی چمک ہے۔ کبھی ایسی چیز ہم پیش کرتے ہیں جو سونا نہیں ہے، اسٹیل ہے۔ سونا اور اسٹیل اگر ہمیں مشخص کرنا ہو، یہاں پہ دو ڈھیر رکھے، اسٹیل کے بھی اور سونے کے بھی، تانبے کے بھی اور سونے کے بھی، یا چاندی کے بھی اور سونے کے بھی، تو اس کو آپس میں جدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم جو چاندی ہوگی اس میں وہ الگ کریں گے، اور جو سونا ہوگا وہ الگ کریں گے، اور اگر اس کے لیے کوئی ماہر بھی نہ ہو تب بھی وہ الگ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مشکل آتی ہے جہاں پہ ہم سونے کا گلٹ چڑھا دیں چاندی پہ، جہاں پہ رولڈ گولڈ ہو، جہاں پہ جعلی زیور ہم بنا لے، وہ سونا نہیں ہے لیکن گلٹ جو اوپر چڑھایا ہم نے اس کے اوپر وہ سونے کی۔ یہاں پہ مشکل، یہاں پہ ہمیں ایک ماہر کی ضرورت ہے، ایک معیار کی ضرورت ہے جس پہ اس کو تولا جائے، اتارا جائے، اور وہاں پہ ہمیں چلے کہ یہ سونا ہے یا یہ پیتل ہے، یہ تانبا ہے، یہ چاندی۔ حجت خدا کا کام یہ ہے کہ جو لوگ حق کو، یعنی حق کو باطل میں بھی ایسا کیا جاتا ہے، یعنی در طول تاریخ
یہی دیکھنے میں ملا، جہاں حق و باطل کے دو راستے مشخص تھے، حق کا راستہ الہی راستہ ہے، باطل کا راستہ شیطانی راستہ ہے، لیکن ایک تیسرا راستہ بھی بیچ میں پایا جاتا ہے، جہاں پہ حق کی چادر، حق کا رنگ باطل کے اوپر اوڑا جاتا ہے، حق کا رنگ اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے، اور سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن حق وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجت خدا کا یہ بھی کام ہے، جہاں پہ حق و باطل آپس میں مخلوط ہو، وہاں پہ حجت خدا آئے اور اس حق نما باطل سے انسان کو باہر نکالے۔ ایک یہ کہ باطل سے انسان کو باہر نکالے، ایک وہ جہاں پہ حق نما ہے، یعنی باطل ہے لیکن حق کا گلٹ ہم نے اس پہ چڑھا دیا ہے، وہاں سے نکالنا بھی یہ حجت الہی کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ ایک درود بھیجے پر محمد۔ دیکھیں اس سلسلے میں نہج البلاغہ کی کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کی خطبوں، وصیتوں اور کلمات قصار کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اہل سنت کے عظیم حنفی عالم دین فرماتے ہیں کہ انہیں کلام خالق کے بعد اور کلام مخلوق سے بڑھ کر، کلام خالق سے نیچے اور کلام مخلوق سے بڑھ کر اس کتاب سے اور کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ کبھی اگر وقت ملے تو پڑھیں ان خطبوں کو، ان وصیتوں کو، نصیحتوں کو جو امیر المومنین اس میں فرماتے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جہاں پہ سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ مشخص کرے کہ مجھے کس خط پہ جانا ہے، وہ یہی مرحلہ ہے جہاں پہ باطل اور حق آپس میں مل جائے، ملاوٹ ہو دونوں کے درمیان، آلودہ ہو دونوں، یہاں پہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے ایک انسان کے لیے کہ میں کون سا خط اختیار کروں۔ باطل تو مشخص ہے، حق بھی مشخص ہے، لیکن یہ تیسرا راستہ جہاں باطل اور حق آپس میں مل گئے، یہ مشکل ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں خطبہ نمبر 50 میں، فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ، کہ اگر باطل خالص ہو جائے، یعنی محض باطل ہو، باطل ہی باطل ہو، حق سے جدا ہو، جو شک کرنے والے ہیں، جو شک میں پڑتے ہو، انہیں پھر کوئی شک نہیں ہوگا، چونکہ باطل آیا کہ یہ بت پرست ہے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لُبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْأَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، اگر حق خالص ہو باطل سے، تب جا کے جو معاندین ہیں ان کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، یعنی باطل بھی اگر واضح ہوگا۔ لیکن وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِعْسٌ وَمِنْ هَذَا زِعْسٌ فَيَمْزُجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ لیکن جو امت پہ سوار ہونا چاہتے، جو اپنے منافع اور نقصان کو دیکھنا چاہتے اور اس کی بنیاد پہ حرکت کرنا چاہتے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا بہت یؤخذ من ھذا زرس ومن ھذا زرس، کہ تھوڑا بہت باطل سے لیتے ہیں اور تھوڑا بہت حق سے لیتے ہیں، ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ جب ان دونوں کو مخلوط کیا، ایک تیسری چیز وجود میں لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَهُنَالِكَ يَسْتَوِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، اگر نور ایمان نہ ہو تو یہاں پہ آگے شیطان اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنا کارندوں کو اپنے تسلط میں لیتا ہے، اور جو دھوکہ کھاتے پہلی فرصت میں وہی لوگ دھوکہ کھاتے کہ جو نور ایمان، نور بصیرت سے دور ہو۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، جو لوگ نجات پاتے وہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر دست خدا ہو۔
یہاں پہ خدا کی قدرت چاہیے، یہاں پہ وہ بصیرت چاہیے کہ اس بصیرت کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کی اس تیسری چیز کو تشخیص دے سکے۔ انبیاء اسی لیے ایک تو تھا کہ باطل سے نکالنا تھا، ایک یہ بھی تھا کہ باطل نما چیزوں سے نکالے۔ کبھی ہوتا نا انسان عالم نہیں ہوتا لیکن عالم نما بن جاتا ہے، جیسے آج کل کلوننگ کا زمانہ ہے، مثلا عورت نہیں ہے لیکن کلوننگ کے ذریعے سے اسے عورت بنایا جاتا ہے، مرد نہیں ہے خاتون ہے لیکن کلوننگ کے ذریعے سے اسے مرد بنایا جاتا ہے۔ تو کیا اس کے اندر مسئلہ یہاں پہ، تو کیا اس کے اندر وہ خاصیتیں بھی پیدا ہوں گی جو مرد کے اندر ہے؟ کیا مرد نما خاتون یا خاتون نما مرد کے اندر کلوننگ کے ذریعے سے اس کے اندر وہی خاصیتیں پیدا ہوں گی، وہ کوالٹیز، وہ اثرات اس کے اندر پیدا ہوں گے جو مرد کے اندر ہے یا جو خاتون کے اندر ہے؟ نہیں۔ لہذا جب حق نما باطل سامنے آتا ہے تو اس کی بھی خاصیتیں ختم ہو جاتی، نہ اس میں حق کی وہ خاصیت رہتی ہے بلکہ باطل سے بڑھ کر اس کی خاصیت یعنی بلکہ زہر بن جاتا ہے، وہ مسموم بن جاتا ہے، زہریلی ایک شے بن جاتی ہے جو قوم کو پلائی جاتی ہے، جو امت کو پلائی جاتی ہے۔ لہذا امت کے درمیان بجائے کہ وہ تحرک آتا، وہ ایمان آتا، وہ شعور آتا، وہ بصیرت آتی، برعکس ہم دیکھتے ہیں نہ شعور ہے بلکہ بے شعوری ہے، بصیرت نہیں بے بصیرتی ہے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ جو پلایا جاتا ہے، جو جام ہمیں پلایا جاتا ہے وہ جام خالص نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ گوارا پانی ہے لیکن وہ آلودہ ہوتا ہے، وہ پیوریفائڈ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کام ہے انبیاء کا، یہاں پہ کام ہے اولیاء الہی کا کہ وہ آئے، قدم بڑھائے اور انسان کو اس سے نجات دے۔ ہماری قوم کے ساتھ یہی ہوا، مسلم امت کے ساتھ یہی ہوا۔ آج کل جو گلاف چڑھایا جاتا ہے، آج دیکھ رہے ہیں نا، مختلف شکلیں پیش کی جاتی ہیں، یہ حق نما باطل خطرناک چیز ہے، یعنی یہی توڑ دے گی۔ وہ تو مشخص ہے، بت پرست تو مشخص ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توحید کے مقابلے میں بت پرستی ایک واضح چیز ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ باطل جتنا خطرناک وہ باطل ہوتا ہے جس میں حق کا لباس چڑھایا گیا ہو، جس کو حق کا رنگ دیا گیا ہو۔ وہ کفر اور یہود خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک انسان کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام محمد اور اسلام نبی محمدی کے لیے وہ اسلام ہے جو امریکہ پیش کرتا ہے۔ انقلابی اسلامی، اسلامی جمہوری کے لیے اسلامی جمہوری امریکائی خطرناک۔ ان چیزوں کو درک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کون سی چیز خطرناک ہو سکتی۔ سیکولر نظام خطرناک نہیں، سیکولر نظام مشخص ہے، جمہوری نظام مشخص ہے، ڈکٹیٹرشپ معین ہے، سلطنت اور شہنشاہی نظام مشخص ہے۔ لیکن جو چیز ممکن ہے کہ یہ چیزیں سبب بنے کہ اسلام کا نظام حاکم نہ ہو، لیکن اگر اسلامی نظام کے نام پہ اسلام امریکائی کا نظام حاکم ہو تو یہ موت ہے کس کی؟ اسلام کی۔ اور حسین ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں اپنے ہدف سے، اپنے قیام سے، کہ میرا جو ہدف یہ ہے وہ تم یہ مت دیکھو کہ نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، خمس دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، نہیں، یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نواب محمدی نہیں ہے، یہ وہی اسلام ہے جو فرعون چاہتا تھا، یہ اسلام فرعونی ہے، یہ اسلام نمرودی ہے، یہ اسلام ابو جہلی ہے جس میں جہالت ہی جہالت، یہ اسلام امریکائی ہے۔ اور ہم آج کل مختلف ممالک میں یہی صورتحال دیکھتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جمہوری اسلامی میں رہتے ہیں، لیکن اسلام کا کوئی قانون وہاں پہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری ملکوں میں، یہ جو ہماری ریاستوں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، مشکلات ہیں، ایک تضاد پایا جاتا ہے، ایک ایسا پیراڈوکس پایا جاتا ہے ہمارے افکار اور عقائد کے اندر
انسان کچھ نہیں کہہ پاتا. انسان حسینی مجلس حسینی عزادار ہے, مؤمن ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن باہر جا کے خدا نہ کرتا یہی انسان خیانت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام, وہ نظام محمدی, وہ نظام مصطفیٰ جس کو قائم ہونا چاہتا تھا, جس کو حاکم ہونا چاہتا تھا, وہ حاکم نہیں ہوا. اب میں مسلمان بھی رہنا چاہتا ہوں لیکن یورپین سٹائل پہ میرا گھر بھی ہو, یہ تھوڑی ہوگا. اگر مسلمان ہو تو سیکولر زندگی کیسے آئے گی اس میں؟ لہذا ہم مختلف دیکھتے ہیں, ڈیفرنٹ کلرز پہ انسان پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہیں جو مسلمان ہیں, صرف کفن و دفن کے لیے مسلمان ہیں, یعنی جب ان کی پیدائش ہوتی ہے اور جب موت ہوتی ہے, بس ان دو ٹائموں پہ مثلا ایک رہنما چاہے جو کفن و دفن انجام دے, اس سے سیکولر مسلمان. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو اتنا مسلمان ہے لیکن مسلمان نما بنتا ہے, کچھ چیزیں لے گا اسلام کی, کچھ چیزیں لے گا مغرب کی. ہاں نماز تو پڑھیں گے لیکن ہمیں اور بھی چیزیں لینی ہے, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلامی نام محمدی کا مقصد یہ ہے کہ پوری حیات کا ایک منشور جو گہوارے سے لے کے موت تک, بلکہ موت کے بعد بھی آپ کے لیے قانون نافذ کرے. ایک ایسا منشور جو طرز زندگی سکھائے, ایک ایسا منشور جو آپ کو حیات سکھائے, جو آپ کو حیات طیبہ تک لے جائے, ایک ایسا منشور. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حسین علیہ السلام نے اس خط کو مشخص کرنا چاہا کہ یہ خط جو ہے بہت خطرناک, اس چیز کو سمجھنا ہے. یہاں پہ انسان تذبذب میں, مشکلات میں گرفتار ہے کہ میں کیا کروں. روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک درود بھیجے پر محمد و آل محمد. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, جو سینئر صحابہ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. ایسے ہی ایک خط کھینچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ریت میں ایک خط بنایا, ایک لکیر کھینچی. اس لکیر کے رائٹ سائڈ پہ بھی ایک اور لکیر کھینچی موازی, اسی طرح سے لیفٹ سائڈ میں بھی ایک اور لکیر کھینچی. 3 لکیریں نبی نے کھینچی اور تینوں موازی. موازی سے مراد صحیح نا, موازی سمجھ رہے ہیں نا, بالکل سٹریٹ لائنیں کھینچی, کسی میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھی نہیں ہے, اور تینوں برابر. نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں, توجہ کیجیے. فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیچ کی لکیر ہے, یہ جو مڈل خط ہے, اس میں یہ میرا خط ہے, یہ میرا راستہ ہے. اور یہ جو سائیڈ میں, رائٹ سائیڈ میں اور جو لیفٹ سائیڈ میں ہے, یہ دونوں باتیں. لیکن یہ دونوں خط بالکل اس خط کے برابر ہے, یہ کوئی فرق نہیں ہے اس خط میں. اگر ایک منحنی خط ہوتا, ایک ایسا خط ہوتا جو متقاطع ہوتا, جو توڑ دیتا ہے اس خط کو, تب مشخص تھا, تب مشکل نہیں تھی ہمارے لیے. ہم کہہ سکتے تھے یہ نبی کا خط مشخص ہے, وہ خط بھی مشخص ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خط ایک جیسے کھینچے, تینوں لکیریں ایک جیسی. یہاں پہ الجھن, کہا کہ یہ میرا خط ہے. کتنا سخت مرحلہ کہ نبی کے خط کو پہچاننے کے لیے یہ میرا خط ہے, یہ 2 خط جو ہے یہ باطل ہے, لیکن ہو اسی طرح سے. یہاں پہ الجھن ہے انسان کے. یہاں پہ چاہیے وہ بصیرت, وہ فکر کہ جس کے ذریعے سے انسان اس کو سمجھے. لہذا کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو مومن کے لیے وہ ہے بصیرت. مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے. مومن شخص جو ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے, سادہ نہیں ہوتا ہے, سادہ زیست ہوتا ہے. مالی حوالے سے کتنا بھی ہو, لیکن پھر بھی تاکید یہ ہے کہ مومن کو سادہ زیست ہونا, یعنی زندگی کا جو رہن سہن ہے وہ بالکل نارمل ہونا چاہیے, ہائی فائی نہیں ہونا چاہیے. لیکن عقلی اعتبار سے, شعور کے اعتبار سے اس کی انتہا نہیں ہونی چاہیے, بے انتہا اس کا شعور ہونا چاہیے. بصیرت کے اعلیٰ ترین درجے پہ مومن کو فائز ہونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے
مومن کے اندر فراست ہونی چاہیے. یہ بصیرت یعنی بصیرت کے لیے مثال دیتے ہیں اساتذہ. مثلا فرض کیجئے انسان ایک عقل کا ایک حصہ انسان کا، یعنی عقل کے مختلف شعبے بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عقل وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان حساب لگاتا ہے. مثلا مجھے کتنا کمانا ہے، کتنا رہنا چاہیے، 30,000 کی سیلری ہونی چاہیے، 2,000 فلاں کے لیے 30,000، یہ حساب لگاتا ہے. اس کو ایک عقل کہتے ہیں، عقلی سوداگر. اس میں انسان سودا کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک عقل انسان کے پاس وہ ہوتی ہے جو علم پڑھنے سے انسان کے اندر رشد کرتی ہے. اسے عقل علمی کہتے ہیں، علمی عقل. یعنی جیسے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے تو کوئی نیا ایک چیز جو ہے وہ کشف کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، نئی چیزیں، نئی ٹیکنالوجی. اسے عقل علمی کہتے ہیں. لیکن ایک اور عقل کا حصہ ہے، ایک عقل جسے کہا جاتا ہے عقل عملی. عقل عملی وہ عقل ہے، اسلام اس عقل کی تائید یعنی اس کی تاکید کرتا ہے کہ اس کو رشد کر دینے کی ضرورت ہے. اس سے انسان اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے. اور یہ عقل سب کے اندر پائی جاتی ہے. کوئی یہ کہے کہ میرے اندر نہیں، سب کے اندر ہی. صرف اس کے گریڈز ہوتے ہیں، اس کے لیولز ہوتے ہیں، اس کے سطح ہوتی ہیں. یہ عقلی عمل کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، حق و باطل کو پہچانتا ہے. اب اس کے لیولز ہیں. اگر یہ اپنے اس لیول پہ ہے جو پیدائشی طور پہ ہمارے اندر تھی، یعنی پرائمری لیول جو اس کی ہے، تو اسے کہیں گے سادگی. اسے کہیں گے یہ مومن ہے لیکن یہ مومن سادہ ہے. یعنی جتنی اس کے اندر یہ عقل تھی اتنی ہی ہے. اب یہ انسان مسائل کو اینالائز نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس سے تھوڑی اور بڑھ جائے اور روز بروز یہ رشد کرتی رہے، یہ اس زاویے سے، اس دائرے سے نکلے اور رشد کرے، تب جا کے اسے کہیں گے کہ یہ ایک مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک لیول پیدا ہوتی ہے. جب اس کے اندر یہ سمجھنے کی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور مسائل کو اینالائز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ اس بصیرت کے اس درجے تک پہنچا. اور اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ آئندہ جلسوں میں. لہذا امام فرماتے ہیں کہ مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے، اور یہ خط پہچاننے کے لیے ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے. یہاں پہ وہ عقل ہونی چاہیے، وہ عملی عقل. ممکن ہے کہ انسان پڑھا لکھا بھی نہ ہو. کبھی ہوتے نا، جب پرانے زمانہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا انسان، لیکن ایسا انسان جو واقعا سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور تحلیل اور تجزیہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اس کو کہتے تھے یہ اس محلے کا جو ہے بڑا بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ، فیصلے کراؤ، وہ کراؤ، یہ کر. لیکن علم بھی نہیں ہوتا تھا اس کو. یعنی یہ عقل ہوتی تھی. اس عقل کے ذریعے سے اگر یہ عقل پروان چڑھی اور انسان اس کو لیول پہ لایا، تب جا کے انسان صحیح کر سکتا ہے. میں زیادہ حاشیے میں نہیں جاؤں گا چونکہ کافی پیچیدہ بحث ہے. میں واپس آتا ہوں اپنے مطالعے کی طرف. رسول اسلام نے 3 خط کھینچے. 3 میں سے کہا کہ یہ جو بیچ کا خط ہے یہ میرا خط ہے، لیکن وہ جو دونوں خط آس پاس میں اس کے ساتھ ہے، رائٹ اور لیفٹ میں، وہ بالکل اسی طرح سے تشخیص دینا ہے. یہاں پہ سخت مرنا. ربیع ابن خثیم ایک شخص تھا. ربیع ابن خثیم ایران زیارت کے لیے گئے نا آپ لوگ، ماشاءاللہ جن کو توفیق ہوئی ہے. ایک جگہ ہے مشہد میں خواجہ ربیع کے نام سے. جن لوگوں کو توفیق ہوئی ہوگی مثلا گئے ہوں گے خواجہ ربیع کے پاس زیارت کے لیے. اسی کا اصلی نام ہے ربیع ابن خثیم. ربیع ابن خثیم تابعین میں سے امیر المومنین علی علیہ السلام کا شیدائی ہے، شیعہ. بالکل اس طرح سے مولا کے فرمان کے تابع ہیں. شاید ہی کوئی اور سلمان و ابوذر کے علاوہ اس طرح کا کوئی شخص میں نظر آئے گا. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جب باطل کے اوپر حق کا لباس پہنایا گیا. ایک مرحلہ ایسا آیا، کہتے کہ یہ شخص اتنا متقی تھا، اتنا پرہیزگار تھا، مولا کی شہادت کے بعد یہ 20 سال تک زندہ رہا. حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی اسے پہنچی. کہتے اتنا متقی، پرہیزگار، سادہ زیست
اور زہد و تقوی اس کے اندر پایا جاتا تھا. جہاں پہ رہتا تھا وہی ربی، خواجہ ربی، وہاں اس نے ایک قبر کھودی تھی اور اس قبر کے اندر رات کو جاتا تھا سونے کے لیے اور اپنے نفس کو تلقین کرتا تھا ربی آخر اسی قبر میں آنا ہے اور یہیں پہ عمر گزارنی ہے، لہذا کوئی ایسا عمل نہ ہو. کہتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں، یعنی مولا کی شہادت کے بعد 20 سال یہ زندہ رہا، 20 سالوں میں اس نے صرف ایک مرتبہ ذکر الہی کے علاوہ ایک جملہ کہا، یعنی صرف ذکر الہی میں مشغول. یعنی اتنا پرہیزگار تھا، اتنا احتیاط کرتا تھا کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس میں دنیا کی بو آ رہی ہو. اب دیکھیے کتنا پرہیزگار، کتنا صاحب صلاح. تاریخ کو پڑھنا ہے، تاریخ کیا کیا بتا دیا ہے ہمیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود جب صفین کا معرکہ آیا اور یہ مولا کے رکاب میں ہے، شک میں پڑ گئے. جب نیزوں پہ قرآن اوپر آئے تو شک میں پڑے نا، سب کو آنا پڑا. مولا کو گھیر لیا گیا کہ آپ اگر صلح نہ کریں، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن لے کے ہاتھ میں آ رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو جو بڑے بڑے تھے، جو اپنے آپ کو مولا پہ قربان کرتے تھے، وہ بھی آئے کہ نہیں، تلواریں کھینچی مولا کے خلاف، تلواریں نکالے اپنی نیاموں سے، اگر آپ نہیں مانو گے تو علیہ باللہ آپ کو یہیں پہ قتل کریں. یہ ربی بھی آیا. ربی نے کہا مولا میرے لیے مشخص نہیں ہو رہا، رنگ سب سے ٹاپ پہ تھا، یہ وہ بھی قرآن، یہاں بھی قرآن، آپ بھی کاتب وحی، معاویہ بھی کاتب وحی، وہ بھی حاکم اسلامی، آپ بھی حاکم اسلامی. یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، کس طرح سے میں لڑوں، کس طرح سے میں جنگ کروں. لہذا مولا آپ ایسا کیجئے کہ چونکہ زہد و تقوی و پرہیزگاری اس طرح سی تھی اس کے اندر، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے رخصت کیجئے، مجھے ایک ایسی جگہ آپ بھیجئے کہ جہاں پہ اس طرح کی پریشانی نہ ہو، چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی خلیفہ رسول کی ترجمانی کر رہے اور وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ مانتا ہے. آپ نے بھی وحی الہی کو لکھا ہے، کاتب وحی ہیں آپ بھی، اور امیر شام بھی کاتب وحی ہیں. میرے لیے یہ قابل ہضم نہیں. مولا اسے دیکھتا رہا. تاریخ کے جملات ہیں، مولا نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو. یعنی مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ جو باطل پہ ان لوگوں نے حق کا غلاف چڑھایا ہے، یہ جو باطل اپنے باطل کو قرآن حق کے ذریعے سے چھپا رہے ہیں، تمہارے لیے مشکوک ہو رہا ہے. اب تم تشخیص نہیں دے پا رہے، وہ بصیرت نہیں تھی. لہذا کہتے ہیں کہ مولا نے ایک ایسی جگہ بھیجا بارڈر پہ، کہا کہ اسے بارڈر پہ بھیج دو، جیسے شام وغیرہ کے اس طرح کے بارڈر تھے، تاکہ اگر لڑائی بھی ہوگی کبھی تو وہ بت پرستوں کے ساتھ ہوگی، جسے کوئی پریشانی نہ ہو بیچارے کو کہ میں لڑوں تو کس کے رقاب میں لڑوں. لہذا وہی اس کو بھیج دیا تاکہ پریشانی نہ ہو. کہنے کا مطلب اس سے یہ ہے کہ خواجہ ربی یہی شخص جب زہد و تقوی و عبادت میں اتنا مصروف رہا، جب اسے پتا چلا کہ نواسہ رسول کو اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تب اس قبر سے اس نے آواز دی کہ وائے ہو اس امت پہ جس نے سبت رسول کو قتل کیا. یہ ایک جملے کی حمایت تھی. کبھی کہتے نا، ہم بھی کہتے لعن اللہ ظلمک، لعن اللہ من قتلت، لعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت بھی، کہ لعنت ہو ان پہ جس نے سبت نبی کو قتل کیا، لعنت ہو اس پہ جس نے رضایت کی، جس نے مشایعت کی. بس یہی کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اتنا نہیں، یہ ربی ابن خثیم صرف یہیں پہ بیٹھا نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ عمر بھر جتنا یہ زندہ رہا، عمر بھر پچھتاوا رہا اسے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ذکر الہی سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کہی تھی، یہ مجھ سے کیا ہوا، یہ کیسا جملہ میں نے کہہ دیا. اور عمر بھر یہ پچھتاوا اس کو رہا.
یہ تھے اس زمانے کے زہاد، یہ تھے اس زمانے کے متقی پرہیزگار انسان. یہ آج کے زمانے میں یہی ہے. یعنی ہمیں جو پیش کیا جاتا ہے، بوتلیں تو اسلام کی ہوتی ہیں لیکن ان بوتلوں میں منرل واٹر نہیں ہوتا، شراب دی جاتی ہے، زہر دیا جاتا ہے. اور یہی زہر اگر ہم آج تشخیص نہ دے پائے، جس طرح سے ہم زہر پی رہے ہیں اس طرح سے ہم اپنی نسل کو پلائیں گے. یہ ہمیں تشخیص دینا ہے. لہٰذا یہاں پہ بصیرت ہونی چاہیے. نبی نے کہا میرا یہ راستہ ہے لیکن اسی کے ہبوہو شبیہ تمہیں راستے میں لیں گے. دیکھیں کبھی یہ ہوتا ہے جیسے قادیانی ہے، احمدی ہے، مثلا اس طرح کے افراد، بہائی ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم خاتمیت کو نہیں مانتے، نبی اکرم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، لہٰذا دین سے خارج ہو گئے. یہ مشخص ہے ان کا خط. لیکن کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، میں حکومت اسلامی برپا کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام نواب محمدی کی ترویج کرنا چاہتا ہوں امریکہ کی آڑ میں، MI6 کی آڑ میں. کبھی وہی امامہ پہنایا جاتا ہے جو ہم اپنے علماء کو پہناتے ہیں اور اس کے سر پہ بھی وہی امامہ رکھا جاتا ہے. اس کو کس طرح سے پہچانو گے؟ وہ ایک شخص گیا تھا، ایک درود بھیجے پر محمد و آل محمد. ایک شخص گیا تھا، زیارت کے لیے گیا تھا، مومن تھا بیچارہ. تو جب شام کی زیارت کر رہا تھا تو قبر حجر ابن عدی کے پاس بھی گیا. خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے لاش اطہر کو باہر نکالا. اور یہ حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تشیع کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ 1400 سال کے بعد بھی جب ان کے لاش اطہر کو داعش لعینوں نے باہر نکالا تو وہ بالکل سالم تھا وہ لاش مبارک. تو ایک شخص گیا تھا، اس نے پوچھا بھائی یہ مزار کس کا ہے یہاں پہ، یہ قبر اطہر کس کا ہے؟ تو جو سامنے کھڑا تھا انسان اس نے کہا یہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. تو زائر نے پوچھا یہ کس کا صحابی تھا؟ کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی تھا. کہا اس کو کس نے قتل کیا؟ کہا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا. کہا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ جس کا صحابی ہے وہ بھی رضی اللہ تعالی اور یہ خود بھی رضی اللہ تعالی اور جس نے قتل کیا وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی، نبی نے 3 خط دیے، 3 خط سیدھے ہیں تینوں خط، لیکن ہر سیدھا خط، وہ بولے استاد محترم کہ ہر سیدھا خط، ہر سیدھی لکیر آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی. تینوں جا رہی ہے سامنے لیکن تینوں خط جو ہے نا آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائیں. یہ 2 خط آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں سیدھے. لہذا یہاں پہ انسان کو بصیرت کی ضرورت ہے. اگر بصیرت کی آنکھ سے انسان نے دیکھا اور اس اعزاز کو حاصل کیا جو خاص افراد کو میدان کربلا میں ملا تھا، تب جا کے انسان اس کو پہنچ سکتا ہے. مگر ہم خط باطل پہ رہیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم حسینی ہیں، تھوڑی ایسا ہوگا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جو سب سے زیادہ برا لگا، جن لوگوں کا رونا، جن لوگوں کے رونے سے بیوی کو عزت ہوئی میدان کربلا کے بعد، وہ کوفی اور شامی تھے، زیادہ کوفی. کیا کہتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا؟ چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا میں مختصر کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے کہ اتحقون لأخی، کیا تم میرے بھائی پہ روتے ہو، بھائی کی اس شہادت پہ روتے ہو؟ اگر روتے ہو تو رو، لیکن تمہارا رونا کسی کام کا نہیں، چونکہ تم لوگوں نے اس خط کو اپنایا ہے اور اس دائرے میں ہو ابھی کہ جس دائرے سے کوئی بھی روئے تو ہمیں اہل بیت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. اگر آنا ہے، اگر رونا ہے، تم یزید کے دائرے میں رہ کے، یزید کے خط پہ رہنے کے بعد لشکری باطل میں رہ کے تم رو رہے ہو. اس رونے سے تھوڑی اہل بیت کو کچھ ہوگا، اس رونے کا تھوڑی تمہارے جسم اور روح اور جان پہ کوئی اثر ہوگا. اگر رونا ہے پہلے اس دائرے سے نکلو،
پہلے اس خط سے نکل کے خط نبی پہ آ جاؤ، خط حسین پہ آ جاؤ. اس خط کو اپنانے کے بعد جتنا رو، اگر رو گے تب جا کے یہ تمہارا رونا عبادت شمار ہوگا. اس رونے سے تمہارے اوپر جنت واجب ہوگی. اگر نہ بھی روئے اور رونے کی صورت بھی بیان کی، یہ تمہاری رونے کی صورت بھی تمہیں جنت تک پہنچائے گی. یہ خط جب خط حسینی ہو، نہ کہ میں دائرے یزیدی میں رہوں، لشکر باطل کا ساتھ دوں اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کا نعرہ ہے. تھوڑی اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر اسی وجہ سے نہیں ہوتا چونکہ میں یزیدی کردار، یزیدی کریکٹر کے اس دائرے میں پھنسا ہوا ہوں جہاں سے مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. لیکن یہ آزاداری، یہ مجالس حسینی اور یہ حسین کا دربار ہے جو تمہیں یہ راستہ دکھا رہا ہے. ہر روز 7 دنوں سے ہر روز ہمیں یہی حجت تمام ہو رہی ہے اس عزائے حسینی کے ذریعے سے. نکل آؤ، نکل آؤ. حسین کے دربار میں اتنی گنجائش ہے، زینب کے یہاں اتنی گنجائش ہے، خیموں میں بھی اتنا ہے تمہارے لیے کیپیسٹی کہ تم آ سکتے ہو اور تم پاک ہو سکتے ہو. کتنے آئے؟ بہت سارے آئے. عزیزو، یہ ایام بہت ہی غم کے ایام ہیں. 7 محرم، پتہ ہے نا 7 محرم کو کیا ہوا؟ اہل بیت الرسول حسین علیہ السلام جو انسانیت کو عروج بخشنے کے لیے گئے، مالک کوثر کے عزیز دردانے، آج وہ وقت آیا جب 7ویں محرم کا وقت آیا تو حکم ہوا لشکر یزید کو، لشکر باطل کو ابن زیاد کی طرف سے کہ اب پہرا جو ہے نا وہ تنگ کر دو. حسین پہ اب زمین تنگ ہونی چاہیے. آج سے پانی بند کر دو، آج سے فرات کا پانی بند ہونا چاہیے. ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی 10ویں عاشور کے دن، تو یہ عمر ابن سعد اپنی اس شمشیر کو تیز کر رہا تھا فرات کے کنارے. میں نے کہا یا ابن سعد، اس سعد کے بیٹے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو فرات کا پانی ہے اور اس سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور تم نے آل رسول کو وہاں پہ پیاسا رکھا ہے. عزیزو، یہ وہ منظر ہے. چونکہ خط مشخص نہیں تھا، چونکہ باطل پہ حق کا غلاف چڑھایا گیا تھا، لہذا اسی فرات میں ہزاروں کی تعداد میں غسل کرتے تھے اور اس نیت سے کرتے تھے قربتاً الی اللہ کہ ہمیں نواز رسول کا سر ذبح کرنا ہے، ہمیں انہیں ذبح کرنا ہے. ایک وقت آیا کہ حسین نے اپنا دروازہ کھولا ہر کسی کے لیے. لیکن آج میں اس شخصیت کی طرف اشارہ کروں گا جو حسین کا ساتھی تھا. عزیزو، جس نے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک حسین کا ساتھ دیا. یہ وہ بچہ تھا جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا اور حسین آگے آگے ہوتے تھے. روایت میں کہ حسین کے قدموں تلے جو خاک ہوتی تھی وہ خاک اٹھا کے یہ بچہ اپنے ماتھے پہ لگاتا تھا، اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا. اور رسول نے دیکھا، ایک دن دیکھا، بڑا پیار کیا، بڑا نوازا، اس کو بڑی محبت دی. صاحب نے پوچھا کیوں اتنی محبت دے رہے؟ کہا یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ صحابی ہے جسے میں نے دیکھا حسین کی قدموں تلے خاک اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، حسین کے قدموں کو چوم رہا ہے. یہی وہ ہوگا جو حبیب حسین ہوگا اور کربلا کے میں جا کے میرے اس حسین کے لیے اپنی قربانی دے گا. میں عرض کروں یا رسول اللہ، وہ وقت آ چکا ہے جب حبیب میدان کربلا میں آئے. حبیب اگرچہ 75 سالہ ایک بڑھا اور عمر رسید شخص ہے، لیکن جوانی پھوٹ رہی ہے اندر سے، لیکن دل جوان ہے، لیکن دل زندہ ہے. ہاں عزیزو، جب حسینی دربار میں انسان آتا ہے تو دل مردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو مردے دل ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں. حسین نے دیکھا، اپنے حبیب کو بلایا. حبیب نے کہا یا اپنے رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی آپ پہ اپنا جان نچھاور کروں. جب صبح عاشورہ کا وقت تھا اور جو حملے ہو رہے تھے، جو نماز ہوئی حسین کے ہمراہ،
تب جا کے حبیب گئے اور حبیب نے چلایا، حبیب نے للکارا، حبیب نے بلایا مبارز کے لیے، کہا میں ہوں حبیب، انا حبیب ابن مظاہر، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، حسین کا دوست ہوں، رسول کا چاہنے والا ہوں، میں نے علی کو بھی دیکھا، میں نے نبی کو بھی دیکھا، میں نے حضرت زہرا کے اس دروازے کو بھی دیکھا جو مدینے میں تم لوگوں نے جلایا، میں نے حسن مجتبی کو دیکھا، میں حسین کو دیکھ رہا ہوں، یہی وہ صحابی تھا جسے پنجتن پاک کا شرف تھا۔ اور ایک وقت آیا جب آواز دی معرکہ کربلا میں، یا ابن رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو، یہ وقت تھا کہ حبیب نے امانت دی اور رسول کے محضر تک صدا علیہ لعنت اللہ کے قوم الظالمین سے